السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، وہ کون سا گناہ ہے جن گناہوں کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ خواتین اسلام اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ وہ ایسی غلطیاں اور ایسے گناہ کبھی بھی نہ کریں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیج دے۔ تو آئیے آج ہم جہنم سے بچنے کے لیے ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ انشاءاللہ اگر عورتیں خواتین اسلام اس بیان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کی بنیاد پر عورت جہنم میں جائے گی اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی، اس سے بچنے کے حوالے سے بھی فرمایا، اور اس کے حوالے سے خواتین کو تعلیم عطا فرمائی کہ تم کیسی زندگی گزارو گی جس کی بنیاد پر تم دنیا میں بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو، قبر میں بھی سکون سے رہ سکو، اور آخرت کی زندگی بھی تمہاری پرسکون ہو سکے۔ یقیناً بہت سارے ارشادات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے ان اعمال کے سلسلے میں ہیں جن اعمال کی بنیاد پر خواتین جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی شکار ہوں گی، لیکن آج میں بہت سارے ان اعمال کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ میں جو کچھ موجودہ دور کے اندر خواتین اسلام کے اندر بڑھتے ہوئے رجحان کو محسوس کر رہا ہوں، اور لاشعوری طور پر اس راستے پر چلنے کے بعد ان کی زندگی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہی ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں تاکہ شاید آج کے اس اجتماع میں آنے والی خواتین اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روک سکیں جن کو اختیار کرنے کے بعد جہنم کا وہ ایندھن نہ بن جائیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی بنیاد پر انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ پرٹیکولر مسلم سے خطاب نہیں فرماتا بلکہ سارے انسانوں سے خطاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خطاب کا انداز مختلف ہے۔ رسولوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الرسول فرمایا، نبی سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا النبی کہا، ایمان والوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور انسانوں سے خطاب کرنا ہوا تو یا ایھا الناس بھی کہا اور یا بنی آدم بھی کہا۔ اس آیت کریمہ میں رب قدیر جل جلالہ سارے انسانوں سے، پرٹیکولر مسلم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آدمی ہے، انسان ہے، ان سارے انسانوں سے قرآن کی یہ آیت مخاطب ہے، اور اس کے مخاطب مرد و خواتین سارے کے سارے ہیں۔ کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، اے انسانوں، بے شک ہم نے تم پر نازل کیا لباس کو۔ اللہ عز و جل نے لباس نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رب قدیر جل جلالہ نے جنت سے دنیا میں قیام کرنے کے لیے بھیجا تو دین و دنیا کی جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ اسی لیے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا
تو لباس بھی آسمان ہی سے نازل ہوا. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یہ لباس تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہاں تیار ہو رہے ہیں, یہ جنت سے آسمان سے لباس اللہ نے کیسے نازل فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اسی سے روئی اور ریشم اور یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور اسی سے کاپوس, اسی سے کپڑا تیار ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل نے دین و دنیا کی ضرورت جو ہے, اس کی جو حاجت ہے, اس کو بھی اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نازل فرمایا. اب لباس کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جملہ خواتین اسلام اب اپنی پوری توجہ کو ان باتوں کی طرف رکھیں جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تم پر لباس نازل کیا. اب لباس کے نازل کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. لباس نازل کرنے کی غرض و غایت اللہ بیان کر رہا ہے. یواری سوآتکم, لباس نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنے شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے. آپ اس آیت کریمہ کو اور اس کی تفسیر کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر جا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب قدیر جل جلالہ نے لباس کے نازل کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا. سوآتکم لباسا یواری سوآتکم, لباس تمہارے لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ ستر پوشی, شرم کی چیزوں کو چھپاؤ. اب اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو مقصد لباس ہی انسان بھول چکا ہے. آج کے دور کی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو مقصد لباس ہی فراموش کر چکی ہیں. جس طریقے سے ایک انسان آج کے دور میں اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا, اسی طریقے سے لباس کے مقصد کو بھی آج کے دور کے اندر فراموش کر دیا گیا. اللہ عز و جل تو فرماتا ہے کہ شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے اللہ عز و جل نے لباس نازل فرمایا. اور دور جدید کے اندر مغرب یہ چاہتا ہے کہ جتنا لباس اتار کر بے شرمی کرو اتنا ہی اچھا ہے. آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں, آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ کیا لباس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. کیا آج یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ بہت ساری خواتین ایسے کپڑے زیب تن کرتی ہیں جن کپڑوں کے پہننے کے بعد شرم کی چیزوں کے چھپانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. آج لباس اس طریقے کا زیب تن کیا جاتا ہے کہ عریانیت گویا پروموٹ کی جا رہی ہے اور دعوت نظارہ دوسروں کو دیا جا رہا ہے. لباس کے مقصد کو فراموش کر دیا گیا, لباس کی غرض و غایت کو فراموش کر دیا گیا. لباس شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے ہے, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, آج ہم اگر عورتوں کے لباس کو دیکھیں, مارکیٹ سے لے کر شو روم سے لے کر پہننے والی عورتوں کی زندگی میں لباس کے شوق کو دیکھیں تو ان لباس کے شوق کے اندر کہیں شرم کی جھلک دکھائی نہیں دیتی الا ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں, لباس تو اس لیے تھا تاکہ ستر پوشی ہو, لباس اس لیے تھا تاکہ جو ہے شرم کی چیزوں کو چھپایا جا سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا سوآتکم وریشا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ لباس زینت کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر, ایک ستر پوشی, ایک شرم کی چیزوں کو چھپانا, اور دوسری چیز لباس زینت کے لیے بھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, لباس
انسان اچھے پہنے تو انسان کے حسن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کے جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ قیمتی لباس زیب تن نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا آپ اچھے کپڑے نہ پہنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے لباس زیب تن نہ کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے زینت بھی ہونی چاہیے اور ستر پوشی بھی ہونی چاہیے، شرم کی چیزیں ظاہر بھی نہ ہو، وہ چھپی ہوئی بھی ہو، اور اچھا لباس بھی زیب تن ہونا چاہیے۔ آپ اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک کی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کے لباس کا جائزہ لیں تو وہ اپنا لباس کیسے پہنا کرتی تھی؟ اللہ اکبر! ان کے لباس کی پوزیشن یہ ہوتی، ایسا باریک لباس کبھی کسی صحابیہ نے پہنا ہی نہیں ہے جس لباس سے ان کے جسم کا کلر چھلکتا ہو، ان کے ہاتھ کی کلائی چھلکتی ہو، ان کے ہاتھ کا رنگ چھلکتا ہو، ان کے بال ظاہر ہوتے ہو، ان کے کان ظاہر ہوتے ہو، ان کا وجود کا جو خد و خال ہے وہ ظاہر ہوتا ہو۔ نہیں، اس لیے کہ لباس تو ستر پوشی کے لیے ہے، شرم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، ایک نابینا صحابیہ ان کے لیے ان کے بیٹے کپڑا لے کر کے آتے ہیں۔ کپڑا تھوڑا سا موٹا تھا، باریک نہیں تھا، ماں بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، ماں کے لیے بیٹا کپڑے لے کر کے آتا ہے۔ ماں نے کپڑا نابینا ہونے کے باوجود ہاتھ میں لیا تو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے بچے سے کہتی ہیں، بیٹے یہ کپڑا میرے لائق نہیں ہے۔ حضرت منذر سے کہتی ہیں، بیٹا یہ کپڑا میرے لائق نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں یہ پتلا تو نہیں ہے، یہ باریک تو نہیں ہے، اس سے جسم تو نہیں چلکے گا۔ ماں نے کہا، بیٹے کپڑا تو موٹا ہے لیکن یہ اسٹریچ والا کپڑا ہے، اس کپڑے کو پہننے سے یہ بدن سے ایسا چپک جائے گا جس کی وجہ سے بدن کے خد و خال نمایاں ہو جائیں گے، اس لیے میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ضعیفہ عورت، ایک نابینا عورت اللہ عز و جل کے فرمان پر اس طرح سے عمل کر رہی ہے کہ ایسا موٹا کپڑا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں طور پر ظاہر ہو وہ پہننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، آج خواتین کے لباس کا جائزہ لے لیجئے، العیاذ باللہ! اللہ رحم و کرم فرمائے، مرد کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، لیکن عورت کے کپڑوں کا حال یہ ہے، کوئی دیکھا جائے تو اس طریقے سے کپڑے پہنتی ہے کہ آستین ہی غائب ہے، کوئی اس طریقے کا کپڑا پہنتی ہے کہ گلا ہی بڑا ہے، کوئی اس طریقے کے پائجامے پہنتی ہے کہ ٹکنوں سے کافی اوپر ہے، کوئی اتنا باریک پہنتی ہے کہ جسم کے اندر کے لباس ظاہر ہو جائیں۔ العیاذ باللہ! اے خواتین اسلام، اللہ کو مر کر جواب دینا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایسا لباس جس سے جسم کا خد و خال نمایاں ہو، ایسے لباس پہننے والی عورتوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ سے فرمایا، ان پر لعنت کرو، اور میں بھی ایسی عورتوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ! تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ سب تک پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں، اسی بنیاد پر عورت جہنم میں جائے گی۔ تو جو عورتیں، اللہ کرے عورتیں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، پنجگانہ نمازی بنا دے اور اپنی حفاظت کرنے کی انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کریں، کیونکہ عورت جب کپڑا پہنتی ہے، آج کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت کپڑا پہنتی ہے تو بے شک اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے کہ اس کا جسم چھلکتا ہے، تو ایسے کپڑے نہ پہنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔